السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یوم ندعو کل اناس بإمامہم، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ پچھلے تقریباً 38 سال سے بلکہ 40 سال سے ماہ شعبان المعظم کے آخری دنوں میں مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے ہر سال مسلسل 38 سال سے 40 سال سے جلسے منائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال بھی وبا کے پھیلنے کے خوف کے باوجود یہ جلسے منانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم پہ کرم کر کے اس مہلک وبا سے ہمیں محفوظ رکھے، یعنی اس جلسے کو سننے والے، اس جلسے میں شریک ہونے والے ہم سب کو اللہ اس مہلک وبا سے محفوظ رکھے۔ حاضرین محترم، سراج امت، امام الائمہ، پیشوائے محدثین، مقتدائے اولیاء اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 9 روزہ فاتحہ یعنی 9 روزہ جلسے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہتمام کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت نے کیا ہے، اور ان تمام جلسوں کی صدارت آفتاب خطابت سراج دکن حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری قبلہ مد ظلہ العالی نے ان جلسوں کی صدارت کی ہے۔ الحمدللہ ان 9 روزہ جلسوں کا 7واں جلسہ آج بمقام صدیقی منزل روبرو تعلیم ملڑ پلے گراؤنڈ میں منعقد ہے، اور جیسا کہ آپ نے سنا ابھی کچھ دیر پہلے ایک استاذ کے زیر تربیت بچوں کو نعت شریف سکھانے کی تربیت دی جا رہی ہے پچھلے 2 مہینے سے، 2 مہینے ہو گئے آج۔ جناب محمد عبدالعلیم صاحب کے زیر نگرانی ان بچوں کو تربیت دی گئی، اور اتنے ہی بچے نہیں ہیں، اور بھی بچے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا یہ حصہ پورا بھر جاتا تھا، آج کسی وجہ سے یا کچھ نہیں آ سکے بچے۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی، اس لیے کہ حدیث شریف ہے کہ اپنے بچوں کو 3 خصلتوں پر تربیت دو۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دوسرے اہل بیت کی محبت، پھر قرآن شریف کی تعلیم و تربیت۔ الحمدللہ یہ کم سن بچے اس عمر میں جب نعت شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے اس حدیث شریف پر عمل کیا جس میں حضور نے فرمایا بچوں کی تربیت کی ابتدا میری محبت سے کرو۔ نعت شریف کا پڑھنا، نعت شریف کا سنانا، نعت شریف کا سیکھنا،
یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شامل ہے۔ اور جیسا آفتاب خطابت اکثر فرمایا کرتے ہیں، میں نے بھی بچوں کو یہ ذہن دیا اس عمر سے کہ دیکھو بیٹے، آپ جبھی بھی نعت شریف پڑھیں گے آپ یہ احساس کرنا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں سنا رہے ہیں، اور مجلس دیکھ کر، محفل دیکھ کر پیسوں کی آس یا نذرانے کی امید وغیرہ نہیں رکھنا، مگر اگر کوئی دے تو انکار بھی نہیں کرنا، لیکن بیسیکلی یہ خواہش نہیں ہونا۔ ہم نے آفتاب خطابت کے انسٹرکشن پر یا آپ جو تعلیم دیتے ہیں اس پر ہم نے بچوں کو یہ سکھایا ہے۔ الحمدللہ محلے میں ایک اچھی چیز چل رہی ہے اور ہم ساؤنڈ سسٹم استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بچے سن کے آ رہے ہیں۔ ہم نے کسی کو اسپیشلی انوائٹ نہیں کیا، میں الحمدللہ میں میرے بچوں کے لیے، میرے بھائی کے بچوں کے لیے شروع کیا تھا، لیکن جب ہم ساؤنڈ سسٹم لگائے بچے جمع ہونے لگے، ہم ان کو انٹری دیے، جمع ہوتے ہوتے بچے اتنے جمع ہو گئے، 9:30 بجے شروع کر رہے ہیں تو کبھی کبھی 12 بج جا رہے ہیں رات میں، بچوں کا پڑھنا ختم نہیں ہو رہا۔ مول صاحب بڑے اچھے انداز میں پڑھا رہے ہیں، ہر بچہ چاہتا ہے کہ میں بھی پڑھوں، تو سب کو موقع دیا جا رہا ہے، اس میں ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ اس کو قبول کرے، اور اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی اور آپ کے حبیب کی رضا کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، اس کا صلہ آپ وہی عطا کیجئے جو ہم نیت کیے ہیں۔ حاضرین محترم، مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس جماعت کو پچھلے 40 سال سے کام کرتے ہوئے نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ سارے ہندوستان میں یہ جماعت معروف ہے، اور جیسا ہمارے حضرت ہیں، ہماری جماعت کے صدر ہیں حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب کے نام سے جماعت کی پہچان ہے، اور جماعت کی پہچان آپ کے نام سے ہے۔ اکثر مشائخین میں، علماء میں، بارگاہوں میں آپ کو لوگ اچھے سے جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں کمپرمائز نہیں ہے۔ کئی لوگ مل کے بولتے ہیں، 1-2 حضرات تو میرے سامنے اپنا اظہار خیال کیے، بولے حضرت کو ہم نے جو 40 سال پہلے دیکھا تھا وہی طبیعت اور وہی مزاج آج بھی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور حاضرین محترم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب تو یہ شعبان کے آخری دن ہیں، اس میں امام اعظم کے مناقب کے جلسے ہوتے ہیں، اب تھوڑی سی مصلحت سے فاتحہ کا عنوان دیا گیا ہے۔ فاتحہ کے عنوان میں بھی ہمارا عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے۔ فاتحہ اہل سنت والجماعت والے دیتے ہیں، اور امام اعظم کو امام اہل سنت والجماعت کی کثیر تعداد امام مانتی ہے، اور آپ کے پیروکار بھی ہیں، یعنی کثیر تعداد اہل سنت والجماعت کی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں۔ جیسا کہ آپ نے میرے سے پیشرو مقرر جناب محمد عبدالعلیم نقشبندی چشتی نیازی صاحب کو سنا، مزید میں اس کی وضاحت کرنا نہیں چاہتا، لیکن اشارے دیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وہ دن یوم ندعو، یہاں پر یوم سے مراد روز قیامت ہے۔ روز قیامت جب ہم بلائیں گے، اللہ فرما رہے ندعو یوم ندعو، وہ روز یعنی روز قیامت ہم بلائیں گے کل اناس بامامہم، ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی تفسیر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر دور کے ایک امام ہوتے ہیں، اس امام کے ساتھ اس دور کے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ حاضرین محترم، ہم اہل حدیث، وہ اہل حدیث نہیں آج کے، یعنی ہم جو الحمدللہ ہم نے جو صحابہ علوم کے سلسلے میں پڑھی ہے، اس آیت کی تفسیر میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ علم حدیث حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کو حضور کے ساتھ اکٹھا کر کے روز قیامت بلایا جائے گا۔ علم حدیث حاصل کرنے والوں کو روز قیامت حضور کے ساتھ
اللہ کے پاس پیش ہونے کا شرف حاصل ہوگا، تو ہر دور کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو حاضرین محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی، اور آپ کے دادا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو مولا علی نے آپ کو دعا دی تھی۔ علماء کا فرمانا ہے کہ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ امام اعظم جیسی شخصیت ان کے سلسلے میں آئی۔ حاضرین محترم، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے اور اہل سنت والجماعت کہتے کس کو ہیں؟ آپ ہر فرقے کی تاریخ اگر دیکھیں گے تو کوئی فرقے کی تاریخ 100، 200، 400، 500، 800، 900، 1000 سال، یہاں تک کہ 1400 سال ہوگی۔ جیسے خوارج ہے، ان کا خروج حضور کے زمانے میں ہو چکا تھا، لیکن اہل سنت والجماعت کیا ہے سنیے۔ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے سے ہم کو شرمانا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم وہ اہل سنت والجماعت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور صحابہ کی اتباع کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے، والجماعت سے مراد تمام صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم تمام صحابہ کا ادب کرنے والے ہیں، تمام صحابہ کو ماننے والے ہیں، اور یہ عقیدہ ہمارا ہے اگر ہم کسی ایک صحابی کی بھی پیروی کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ ہمیں اس ایک صحابی کی پیروی سے ہدایت ملے گی۔ اس لیے کہ آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو روشن ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ تو معلوم ہوا سارے صحابہ حضور کے ہدایت یافتہ ہیں، اور ہمیں جس صحابی کی بھی پیروی کا موقع ملا، جس صحابی کی سنت کا علم ہوا، تو ان کی اگر ہم پیروی کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ہدایت ملے گی۔ اور حاضرین محترم، کیونکہ رمضان کی آمد کا موقع ہے، رمضان کی آمد کا موقع ہے، جن امور کو ہم کو پیش نظر رکھنا ہے وہ امور میں سے ایک تو نماز تراویح ہے، اور دوسرا جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ہے، اور ایک اہم بات زمانے کو لے کے چلنے کے لیے مسلمان اور پکے مومن کا عقیدہ تو یہ ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر میں ہمارے جو کچھ بھلائی آئے یا ہماری تقدیر سے ہم کو جو تکلیف پہنچے وہ سب من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارا یہ پکا عقیدہ ہے کہ بیماری کا آنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور بیماری سے محفوظ رہنا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب زمانے کو لے کے چلنے کے لیے ہم ماسک کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ماسک کا استعمال کریں گے، کہیں باہر جائیں گے گاڑی پہ ماسک لگائیں گے، دواخانوں میں جائیں گے، پبلک پلیسز پہ جائیں گے، ہر جگہ ہم جائیں گے ماسک لگائیں گے۔ لیکن آئیے صحابہ کی سنت کیا تھی؟ آج جو یہ وبا آئی ہے، کیا ایسی وبائیں صحابہ کے دور میں نہیں تھی؟ صحابہ کے دور میں بھی طاعون آیا، حضور نے فرمایا کہ جہاں پر طاعون ہے وہاں پر کوئی نہ جائے، اور جو علاقہ متاثر ہے اس علاقے کے رہنے والے وہ جگہ کو چھوڑ کر باہر نہ جائیں۔ وہ زمانے میں یہ بھی تھا، مگر صحابہ کی سنت کیا تھی؟ میں پچھلے ٹائم سنن ابی داؤد پڑھ رہا تھا، جس میں صحابہ کا یہ ماننا تھا کہ جب کبھی کوئی آسمانی پریشانی ہوتی، ناگہانی آفت آتی، تو ہم مسجدوں کا رخ کرتے، اور ہم مسجدوں کا رخ کر کے عبادت کو کثرت سے کیا کرتے تھے۔ آج ایک سازش کا ایک ایسا اثر ہو گیا، اس سازش سے ہم بھی متاثر ہو گئے۔ آج مسجدوں کو ویران کرنے کی سوچ آ گئی ہے، اور مسجدوں کو ویران کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے پبلک پلیسز، بس اسٹینڈ دیکھیے، آٹو اسٹینڈ دیکھیے، شاپنگ مالز دیکھیے، یہاں تک کہ ہم جو دکانوں میں خریدی فروخت کر رہے ہیں، کیا وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ ہے؟ ارے بھائی سوشل، اور جو مسجد کے
جو صدر ہیں، جو انتظامی ہیں، ان کو میں ایک توجہ دلاتا ہوں، بھائی آپ بھی خدا سے ڈریے اور آنے والوں کو بھی خدا سے ڈرائیے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صفیں ایسی بناؤ سد الخلل، یعنی صفوں کے درمیان میں خلل کو دور کرو، صفوں میں ایک دوسرے سے لگ کر کھڑے ہونا ہے۔ آج ہم یہ جو بد عقیدہ لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، جن کا ایمان اللہ کی ذات پر نہیں ہے، ان کے کہنے پہ مسلمان بھی زیر اثر ہو جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، مسجد میں آ کر پریشانیاں دور ہوتی ہے جب خدا کے سامنے کھڑے ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو پھر بیماری ہمارے پاس نہیں رہتی۔ اتنا یقین ہونا ایمان کا، یہ مقام آنا ایمان کا کہ بھائی اگر بیماری آئے گی تو اللہ کے حکم سے، اور بیماری سے میں محفوظ رہوں گا تو اللہ کے حکم سے۔ اور دیکھا یہ جا رہا ہے، دعا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دعا یہ ہونی چاہیے، اے اللہ اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھ، بجائے اس کے اے اللہ اس بیماری کو ختم کر دے۔ ارے اللہ عذاب دینا چاہ رہا، اب اللہ کے عذاب کو ختم کر دے بول رہے ہیں۔ عذاب کس شکل میں آتا نہیں پڑے، نہیں معلوم۔ یہ وبا بھی ایک اللہ کا عذاب ہے، اور اس میں جو انتقال کر گئے ان کو ایک شہادت کا مقام ملا ہے۔ اس وبا سے متاثر ہو کر جو انتقال کر گئے ہیں ان کو شہادت کا ایک مقام ملا ہے۔ اس لیے کہ میں نے احادیث میں یہ بات کو واضح پڑھا ہے، جو بیماری کی حالت میں مرتا ہے اللہ اس کو ایک مقام شہادت عطا کرتے ہیں۔ یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ وائرس یا اس قسم کے جو بھی وائرسز آتے ہیں، یہ اللہ کا ایک عذاب ہے۔ اس اللہ کے عذاب کو ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ تو اپنی اس عذاب کو اٹھا دے، اس عذاب کو برباد کر دے۔ ارے بھائی دعا تو یہ کریے اے اللہ اس عذاب سے مسلمانوں کو محفوظ رکھ، اہل ایمان کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہم کو محفوظ رکھ، ہمارے گھر والوں کو محفوظ رکھ۔ دعا تو یہ ہونی چاہیے۔ تو مساجد میں آپ خیال کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کے نام پر سنت کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور جہاں میں اپنے دیوان خانے میں بولتا ہوں، یہ یوٹیوب پہ بھی ہے، سنیے آپ، اور ہم بڑی بڑی مسجدوں میں بھی یہ بات بولیں۔ پچھلے لاک ڈاؤن میں مصری گنج کی بڑی مسجد میں خطیب صاحب عین جماعت کے وقت آگے اعلان کر رہے ہیں کہ حکومت کے اور جامعہ نظامیہ کے رہنمایاں خطوط پر ایسا ایسا ایسا۔ میں بولا بھائی خلاف سنت نماز پڑھ کے نماز قبول ہونے کا یقین مت رکھیے، سنت کی خلاف ورزی کر کے نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ یہ خیال کریے، ماسک لگانا ہے ٹھیک ہے لگائیے، لیکن جب آپ سجدہ کریں گے اپنی ماسک کو ناک سے ہٹا لیں گے، کیونکہ سجدہ ہونے کے لیے، سجدہ ادا ہونے کے لیے پیشانی کا ٹکنا اور پیشانی کے ساتھ ناک کا ٹکنا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کی پیشانی ٹکی اور ناک اگر زمین سے اٹھ گئی تو اس کا سجدہ مکمل نہیں ہے۔ اور یہ جو جاہل لوگ کھڑے ہو کر مسجدوں میں اگر کہیں گے بھائی ناک پہ ماسک لگائیے، تو آپ اس کو بتائیے بھائی تیرے کو نہیں معلوم ہے تو خاموش بیٹھ۔ ناک پہ ماسک رکھ کے نماز پڑھنے سے سجدہ پورا نہیں ہوتا۔ اور آج میں شاد نگر کی مسجد میں جمعہ پڑھا، جہالت کا یہ عالم ہے، چورستے کے پاس کی مسجد میں 4 رکعت سنت پڑھے تک خاموش ٹھہرے ہوا ہے ایک شخص۔ جیسے امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا، اذان دی جا رہی ہے، لوگوں کو آگے بڑھا رہا، جگہ پر کریے۔ ارے بھائی آپ عقل سے کام لیجئے۔ یہ جو مؤذنین ہیں اور یہ جو ائمہ ہیں، ان کو جمعے کے آداب پڑھیے اور آپ پڑھ کر لوگوں کو سمجھائیے کہ بھائی جمعے کا ادب یہ ہے، دوران خطبہ گفتگو کرنا نہیں ہے، دوران خطبہ چندہ جمع کرنا نہیں ہے، دوران خطبہ چندے کا غلہ ڈھکلنا نہیں ہے، دوران خطبہ کسی کو خاموش رہیے بھی بولنا نہیں ہے، دوران خطبہ کسی کو اشارہ کرنا نہیں ہے، دوران خطبہ زمین پر انگلیوں کو پھیرنا نہیں ہے، دوران خطبہ اپنے کپڑے درست کرنا نہیں ہے، دوران خطبہ جانماز کے دھاگوں کو کھینچنا نہیں ہے۔ یہ سارے امور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے لغو کیا۔ جمعے کے خطبے کا یہ ادب، یہ احترام ہے۔
تو اب رمضان آ رہا ہے، لوگ بڑی کوشش کریں گے، اور یہ جو سیاسی زیر اثر جو کمیٹیاں ہیں مسجدوں کے، اللہ ان کو مسجد کو آنے کی توفیق نہیں دے. جو سیاست کے زیر اثر کمیٹیاں ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں میں، سیاسی اعلان مسجدوں سے، سیاست کا اعلان مسجدوں سے ہوگا، دین کے جلسوں کا اعلان کی اجازت نہیں دیتے. انہوں اپنی جاگیر سمجھ رکھے ہیں. وقت آئیں گا انشاءاللہ اللہ یہ تبدیلی لائے گا. اور جب ہم کہیں گے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ اس طرح ایام کو بدلتا ہے لوگوں کے درمیان میں. زیر اثر لوگ سیاست کے مسجدوں میں بیٹھ کر اب کہیں گے تراویح شروع ہوگی، تراویح کے لیے کنڈیشنز بتائیں گے، سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کریں گے، ہو سکتا ہے 20 رکعت نماز کی بھی ادا کرنے کے لیے کہیں گے. 8 رکعت پڑھ کے چلے جائیے، 12 رکعت گھر میں پڑھ کے 20 رکعت پورے کریے. ایسے موقعوں پر اہل علم کو اور اہل ایمان کو آگے آنا ہے، اور آگے آ کر جہاں تک ہو سکے دوسروں کی نمازوں کو بھی صحیح طور پہ ادا کرنے کی رہنمائی کرنا ہے، اور اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو بھی پوری کرنا ہے. حاضرین محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا ثابت ہے. اب یہ بات کو تھوڑا سا سمجھیے، 20 رکعت میں اور 8 رکعت میں فرق کیا ہے؟ 20 رکعت نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 8 رکعت بھی حضور سے ثابت ہے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کے لیے باہر تشریف لائے تو صحابہ جمع ہو گئے، تراویح ادا ہو گئی. پھر دوسرا موقع آیا، تیسرا موقع آیا، اور جب حضور نے دیکھا کہ صحابہ اکٹھے ہو جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے. اس کے بعد میں جب پوچھا گیا کہ کیا صحابہ جمع ہو گئے ہیں، تو عرض کیا گیا ہاں یا رسول اللہ، صحابہ جمع ہیں، منتظر ہیں کہ آپ کے ساتھ نماز تراویح ادا کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن پڑھانے کے بعد آپ توقف فرمائے. اس کے بعد میں جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے ظاہری وصال ہوا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت گزرا. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو اہتمام نماز تراویح کا ہے، اور جو احترام نماز تراویح کا ہے، اور جو سنت تراویح ہے، وہ تراویح میں دیکھا گیا کہ اس قدر پابندی بظاہر نظر نہیں آئی. میں صحابہ کے تعلق سے بدگمانی نہیں رکھتا. ایک بات یاد رکھیے، صحابہ کے تعلق سے بدگمانی کرنا اپنا ایمان ضائع کرنے کے برابر ہے. جیسا میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور پوچھے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ وہ عربی تھے، دیہاتی شخص تھے. حضور پوچھے کہ قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، نہ میرے پاس کثرت نماز ہے، نہ کثرت روزہ ہے، نہ کثرت زکوٰۃ صدقہ وغیرہ ہے. تو یہ بات کو سمجھنا کیسے؟ پھر کثرت نماز سے مراد کیا لیں گے؟ اس کی اگر تشریح پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کثرت نماز سے مراد یا رسول اللہ فرض نمازیں تو ہے، لیکن نوافل کا زیادہ اہتمام میرے پاس نہیں ہے. یہ ہے صحابہ کا تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا ہے. اگر صحابی نماز نہیں پڑھیں گے 5 ٹائم کی تو کون پڑھے گا؟ کیا آج کا مولوی پڑھے گا؟ اگر یہ مولوی پڑھے گا بھی تو اس کی نماز قبول ہوتی نہیں ہوتی کوئی یقین نہیں ہے، مگر صحابہ کی نماز قبول ہوتی یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے. تو وہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے یا رسول اللہ نوافل نماز کی کثرت نہیں ہے میرے پاس، وہ سمجھ رہے ہیں. لیکن ایک سجدہ بھی صحابی کا اگر اللہ قبول کر لے تو ہم جیسوں لاکھوں کروڑوں کی زندگی بھر کی عبادت سے بہتر وہ ایک سجدہ ہے صحابی کا. تو حاضرین محترم، حضرت عمر نے دیکھا تو پھر آپ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرما کر آپ نے فرمایا اے ابی، آپ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھائیے. اور سارے صحابہ کو جو موجود تھے ان کو حکم دیا کہ ان کے پیچھے نماز ادا کریں. اس طرح سے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز کو قائم کیا، یعنی جاری کیا۔ حضور نے تو ادا کیا تھا، حضور نے 20 رکعت نماز حضور نے ادا کی تھی صحابہ کے ساتھ، لیکن حضرت عمر نے اس کو قائم کر دیا، اس کو جاری کر دیا، کر کے آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ الفاظ ہیں بخاری میں، مسلم میں۔ تراویح کی نماز کی اگر حدیثیں دیکھیں گے تو حضرت عمر نے نماز تراویح کو 20 رکعت مقرر کر کے جاری کر کے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ حضرت عمر ہے۔ اس لیے حضرت عثمان نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے فرمایا کہ اللہ حضرت عمر کی مزار کو نور سے منور کر دے، اس لیے کہ انہوں نے ایک امام کے پیچھے ساری امت کو جمع کر دیا ہے۔ تو حاضرین محترم، رمضان مبارک میں 20 رکعت نماز کا ہم اہتمام کرنا ہے ہم کو۔ اور جو دوسری باتیں ہیں رمضان سے متعلق، آپ بے شک روزہ مسجد میں مت کھولیے، افطار پارٹی مت کریے، اور یہ جو سحری کی پارٹیوں کا اہتمام ہے یہ مت کریے، مگر جو واجب ہے، جو فرض ہے، روزوں کا اہتمام پورے طور پہ کریے۔ اور آپ کو میرے کو یہ کوشش کرنا ہے کہ فرض نماز ہم جماعت سے مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہمارا دل وہاں کی نماز کو، وہاں کی سوشل ڈسٹینسنگ کو، یا پھر ماسک لگا کر نماز کی پابندی کرنے کا اگر ہم کو اصرار کیا جا رہا ہے، تب بھی ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ اور اگر توفیق دے تو میں وہ نماز بھی پڑھوں گا، اور وہی فرض نماز گھر میں آ کے ادا کر کے یہ یقین کروں گا کہ گھر کی نماز میری قبول ہوئی، اور حضور کا فرمان ہے کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو، اس فرمان کی تابعداری میں نے نماز وہاں پڑھی ہے۔ دیکھیے، اگر ہم مسجدوں کو جانا چھوڑ دیں گے تو پھر ان کی من مانی چل رہی، مناراجم چل رہا، کیا کیا ہو رہا سب ہم دیکھ رہے ہیں مسجدوں میں۔ حاضرین محترم، یہ اس کے علاوہ جو آج کا موضوع ہے، جو آج کا عنوان ہے امام اعظم کی فضیلت، امام اعظم کو جو جانا جاتا ہے وہ آپ کے فقیہ ہونے کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور آپ محدثین کے امام ہیں۔ امام اعظم محدثین کے امام ہیں۔ یہ جتنے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی وغیرہ ہیں نا، ان کے اساتذہ میں دیکھیں گے تو ان کی سند جا کے امام اعظم سے ملتی ہے۔ اور حاضرین محترم، یہ فقہ پھر آئی کہاں سے؟ یہ فقہ اسلام میں کوئی نیا علم نہیں ہے، یہ فقہ کی ایجاد اور اس فقہ کا اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں دے چکے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ جل شانہ جب کسی سے بھلائی کی ہدایت کرتا ہے تو ان کو تفقہ فی الدین عطا کرتا ہے۔ دین میں تفقہ پیدا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پڑھتے تو ہم بہت کچھ ہیں دین کی باتیں، چاہے وہ تفسیر قرآن ہو یا حدیث کی کتابیں ہو یا اور بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن تفقہ فی الدین پیدا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے۔ اس کا اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتا چکے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ سواری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، اور راستے میں حضرت معاذ سے پوچھے، اے معاذ، میں تمہیں جہاں بھیج رہا ہوں اگر وہاں پر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو تم اس کا حل کیسے کریں گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے احکام میں اس مسئلے کے حل کو تلاش کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ، اگر تم اس مسئلے کو اللہ کے کلام میں نہ پا سکو تو؟ حاضرین محترم، اس حدیث مبارکہ کو بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، لیکن اس میں کچھ عقائد کی بھی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضور نے پوچھا، اے معاذ،
اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو تم کیسے حل کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ کے کلام قرآن مجید میں تلاش کروں گا۔ پھر حضور نے پوچھا کہ اگر وہ مسئلہ تم کو اللہ کے کلام میں نہ ملے تو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پھر آپ کے فرامین مبارکہ میں تلاش کروں گا۔ پھر حضور نے پوچھا کہ اے معاذ اگر میرے فرامین میں تم کو وہ مسئلہ نہ مل سکا تو؟ حاضرین محترم، ایک بات صاف ہے، قرآن مجید مکمل ہو چکا ہے، اس میں دین و دنیا کی ساری باتیں موجود ہیں۔ تو یہ بات حضرت معاذ کے لیے ہی نہیں تھی، کئی باتیں ایسی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اشارہ دیا ہے۔ اے معاذ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے آپ صحابی ہیں، تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے تو بتا دیا یا رسول اللہ میں اس مسئلے کو قرآن میں اللہ کے کلام میں تلاش کروں گا، لیکن یہ بات ہمارے لیے تھی ارے صحابی تو تلاش کر لیں گے کیونکہ صحابی کو رسول اللہ کی صحبت ملی ہے اور صحابی نے رسول اللہ سے تفسیر قرآن کو سنا ہے، تو ان سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ بات ان کے لیے نہیں ہمارے لیے تھی کہ آج کے دور میں ہمارے جیسے لوگ قرآن پڑھنے کے بعد بھی کچھ باتیں قرآن کی رموز، کچھ باتیں قرآن میں جو ہیں وہ ہماری اگر سمجھ میں نہیں آئے تو پھر ہم کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے فرامین میں اس مسئلے کو تلاش کروں گا۔ پھر حضور نے پوچھا کہ اگر میرے فرامین میں تمہیں وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی اپنی زندگی پوری لگا دیے ہیں، ارے فقہ تو ان سے نکلی، سارے مسائل تو ان سے معلوم ہوئے۔ تابعین کو تابعین کو جو علم آیا وہ علم صحابہ سے تو آیا، اور صحابہ تربیت یافتہ تھے اللہ کے رسول کے، اور اللہ کے رسول کوئی بات اگر فرماتے تو وہ اپنے سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اے دنیا والوں سنو، یہ میرا پیارا محبوب یہ اپنے سے کچھ نہیں کہتا ہے، جب میں اس کو کہتا ہوں تو وہ میرے کہنے پہ کہتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے بعد میں پھر حضرت معاذ ابن جبل سے اللہ کے رسول نے پوچھا اے معاذ ابن جبل، اے معاذ اگر تمہیں میرے فرامین میں وہ مسئلے کا حل نہ ملے تو پھر تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اپنی تفقہ فی الدین جو ہے، میری جو دین داری ہے، میری جو سمجھ دین میں ہے، میں اس کے ذریعے مسئلے کا تلاش کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بشارت دی اے معاذ تم اجتہاد کر کے، یہاں پہ لفظ آیا ہے حدیث میں اجتہاد کا، تم اجتہاد کر کے جب کسی مسئلے کے حل کو پالو گے تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک اجتہاد کرنے کا، دوسرا حقیقت کو پانے کا۔ پھر حضور نے فرمایا اگر تم اجتہاد کرنے کے بعد اس کو حق نہ پائے، یعنی صحیح مسئلہ سالو نہ کر سکے، تو تمہیں ایک اجر ملے گا اجتہاد کرنے کا۔ تو حاضرین محترم، صحابہ بھی مجتہد تھے، صحابہ مجتہد تھے، اور صحابہ کا یہ معاملہ تھا جب کوئی بات درپیش ہوتی تو صحابہ کو جمع کر کے پوچھتے تھے یہ مسئلے کے بارے میں کیا آپ کے پاس کوئی علم ہے؟ تو جو صحابی کو علم ہوتا اس مسئلے کا تو وہ عرض گزار ہوتے ہاں خلیفہ رسول اللہ یا امیر المومنین، ایک ایسا موقع تھا ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، ایسا مسئلہ پیش آیا، اللہ کے رسول نے ایسے مسئلے کا جواب ایسے دیا یا ایسے مسئلے کو ایسے حل کر دیا، پھر اس پر گواہی طلب کی جاتی اور اس مسئلے کے حل کو پھر لوگوں میں رائج کیا جاتا۔ یہ دور گزر گیا، صحابہ کا دور گزرنے کے بعد جب تابعین کا دور آیا تو
تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفقہ فی الدین کا یہ معاملہ تھا. ایک عورت، باحجاب عورت، وہ آ کر عرض کرنے لگی، اے ابو حنیفہ، اے امام زمانہ، اے امام وقت، میں اپنے بالا خانے پہ چاند کی چاندنی کی روشنی میں، چاند کی روشنی میں میں سوت کاٹتی ہوں. یعنی کچھ وہ پہلے جیسے عورتیں سویٹر وغیرہ بنتے تھے نا، اس قسم کا کام، یعنی کلاتھ اسٹیچنگ، کپڑوں کو بوندنا، وہ کام کرتی ہوں میں چاند کی روشنی میں. مگر بعض موقعوں پر، سنیے بڑا اچھا واقعہ ہے امام اعظم کا، آپ کے پاس آ کر وہ باحجاب خاتون عرض کرنے لگی، اے امام زمانہ، اے امام وقت، اے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، ایک سوال ہے. آپ نے پوچھا تو اس باحجاب عورت نے بتایا کہ میں اپنے بالا خانے پر، میں اپنے چھت پر چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا جب بادشاہ وقت کا گزر ہوتا ہمارے پاس سے، تو اس کے گزرنے کے لیے جو روشنی کی جاتی ہے، جو مشعلیں روشن کی جاتی ہے، اس کی روشنی میں اور چاند کی روشنی میں اضافہ ہونے کے بعد جب میں کپڑا بونتی ہوں، جب میں کپڑا بناتی ہوں، تو وہ کپڑے کی خوبی بڑھ جاتی ہے. اور جو کپڑا میں چاند کی روشنی میں بناتی ہوں، اس سے یہ کپڑے کی خوبی بڑھ جاتی ہے. اور جب میں یہ کپڑا بازار میں فروخت کر کے جو پیسہ دیکھتی ہوں، تو اس کپڑے سے یہ کپڑے کا پیسہ زیادہ ہوتا ہے. تو کیا میرے لیے یہ جائز ہے؟ تھوڑا سا دھیان دیجئے. فقہا کے مسائل کو پڑھنے سے بھی تفقہ فی الدین آتی ہے. ہم حدیث شریف جب پڑھیں نا، پڑھنے کے بعد میں اللہ کا فضل ہے، ہمارے خلیل بھائی موجود ہے، اتنی تفقہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حدیث کی تشریح جب ہمارے شیخ فرماتے تھے تو چاروں فقہ بھی بتاتے تھے مسائل میں، اور حدیث سے مسئلہ کیسے نکلتا یا کسی مسئلے کا حل حدیث میں کیسے تلاش کیا جاتا، یہ علم تو حدیث میں ہے، فقہ بھی حدیث میں ہے، قرآن کی تفسیر بھی حدیث میں ہے. تو وہ باحجاب عورت نے سوال کیا کیا، سنیے. اس نے کہا، چاند کی روشنی میں جو کپڑا میں بناتی ہوں، اس کپڑے کی قیمت سے جو کپڑا جس وقت بادشاہ وقت کی سواری گزرنے کے وقت جو روشنی کی جاتی ہے، تو وہ روشنی اور چاند کی روشنی زیادہ ہونے کی وجہ سے جب میں کپڑا بناتی ہوں تو روشنی کی زیادتی کی وجہ سے کپڑے میں خوبی زیادہ ہوتی ہے، اور جب وہ کپڑے کو میں فروخت کرتی ہوں تو اس کپڑے کی قیمت زیادہ آتی ہے. تو کیا یہ کپڑے کی زیادہ قیمت میرے لیے جائز ہے؟ دیکھ رہے ہیں کتنی باریکی تھی، اور یہ باریکی کن ہستیوں میں رہتی ابھی میں بتاؤں گا، سب میں نہیں رہتی یہ باریکیاں. تو امام اعظم نے پوچھا، اے محترم خاتون، اے باحجاب خاتون، اے دور سے کھڑے رہ کے سوال کرنے والی خاتون، آپ اپنا خاندان بتائیے. وہ کہنے لگے، اے امام وقت، مسئلے سے خاندان کا کیا لینا دینا؟ میں نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، آپ مسئلے کا جواب دیجئے. تو بولے، نہیں، بعض مسائل کا جواب ان کا خاندان دیکھ کے دیا جاتا ہے. تو امام اعظم سے وہ باحجاب خاتون، محترم خاتون، انہوں نے جواب دیا کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں. تو پھر امام نے جواب دیا، آپ کے لیے درست نہیں ہے. پھر آپ جیسی خاندان کی خاتون کے لیے یہ درست نہیں ہے، فرمائے امام. یہ ہے امام. اور ایک امام کی خوبی
آپ کے میرے امام اعظم کی خوبی یہ تھی کہ کوئی آپ کے پاس آ کر جھوٹا مسئلہ بیان نہیں کر سکتا تھا. امام کی خوبی تھی. امام کے پاس جب سوال کرنے کے لیے کوئی آتا تو جھوٹ بولنے کے اس کے پاس ہمت نہیں ہوتی تھی. آج کے مفتیوں کو دیکھیے, بندہ جھوٹ بول رہا, مفتی وقت کو معلوم ہے انہیں جھوٹ بول رہا, پھر بھی مفتی وقت فتویٰ دے رہے ہیں. بھائی آپ فتویٰ ضرور دیجئے, مگر دین میں جو فتوے دیے ہیں, امام اعظم نے جو فتویٰ دیا ہے, امام مالک نے جو فتویٰ دیا ہے, ان فتووں پہ بھی غور کریے. آج جب پوچھا جاتا ہے فتویٰ لینے کے بعد, بھائی اس فتوے میں تھوڑی لچک ہے, تو بولے نہیں میاں, زمانے کے لحاظ سے مصلحت کا خیال کرنا پڑتا. مصلحت کا خیال نہیں رہتا, شریعت میں مصلحت نہیں ہے. شریعت میں دو ہی باتیں ہیں, یا تو درست ہے یا نادرست ہے, یا جائز ہے یا ناجائز ہے, کوئی بھی رہے وہ. اور مفتیوں کو تو یہ چاہیے کہ جو خاندانی ہو, جو سید ہو, جو بڑے خاندان کا ہو, اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے, اس کو ترغیب دے کہ وہ تقوی کو اختیار کرے. یہ نہیں ہے بڑے گھر کا آیا تو اس کو فتویٰ الگ, ایک رکشے چلانے والا آیا تو اس کا فتویٰ الگ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے بحرالعلوم کے گھر سے وابستہ ہونے کے بعد میں ہم کو بھی اندازہ ہوا ہے, وہ بحرالعلوم کے بحر کا علم کچھ ہمیں بھی ملا ہے. ہم کو فخر نہیں ہے, ہم کو ناز ہے بحرالعلوم کے گھرانے کی صحبت سے, کہ اللہ کا فضل ہوا کہ وہ بحر علم سے کچھ علم ہم کو بھی ملا ہے. آؤ بات کرتے ہیں جس بات سے بات کرنا ہو, مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر, اور وہی بات کی جائے گی جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. حاضرین محترم, آخری الفاظ کی طرف آ رہا ہوں میں. دیکھیے, 4 ائمہ حق ہیں. امام اعظم بھی حق ہیں, امام مالک بھی حق ہیں, امام شافعی بھی حق ہیں, امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہم, یہ چاروں حق پہ ہیں. اب پھر سوال ہوتا, چاروں حق پہ ہے تو پھر چاروں کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ ہم چاروں کو حق پہ مانتے ہیں, مگر پیروی ہم اپنے امام کی کریں گے. ہم اپنے امام اعظم کی پیروی کرتے ہوئے امام مالک کو غلط نہیں بولیں گے, نہ امام احمد کو بولیں گے, نہ امام شافعی کو بولیں گے. 4 امام حق پہ ہے. ارے بھائی مصلحت صاف ہے اللہ کی, سمجھنے کی کوشش کرو نا. اگر خود یہ جو اہل حدیث ہیں نا, یہ جو اہل حدیث ہیں, یہ جو غیر مخلدین ہیں, یہ جو کسی امام کو نہیں مانتے, ان سے پوچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طریقوں سے نماز ادا کی ہے, کیا یہ پورے طریقوں پہ نماز پڑھ رہا؟ نہیں پڑھتا انہیں. کیوں؟ انہیں جب تقلید نہیں کیا تو اللہ نے اس کو سنت رسول سے بھی دور کر دیا. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یا ناف پہ ہاتھ باندھنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے ثابت ہے, مولا علی کی روایت ہے. اور امام اعظم کی فقہ کا دار و مدار مولا علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں پر مبنی ہے. اور آپ سے ہو سکے تو عبداللہ شاہ صاحب کی زجاجہ ضرور خریدیے. جیسے مشکات المصابیح ایک مخصوص فقہ پر جمع کی گئی حدیثیں, اسی طرح سے حضرت عبداللہ شاہ صاحب نے بھی فقہ احناف پہ ساری حدیثوں کو جمع کر دیا ہے. نماز کے جتنے ارکان ہیں, ان ارکان کا اگر آپ کو حدیث کے ذریعے دیکھنا ہے کہ یہ ثابت کیسے ہے, تو آپ عبداللہ شاہ صاحب کی زجاجہ پڑھیے, جس کو ٹرانسلیٹ کر کر نور المصابیح کا نام دیا گیا ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا 4 ائمہ حق پر ہیں, تو پھر 4 ائمہ میں ہم کسی ایک امام کی پیروی کرتے ہوئے 3 امام کو حق پہ مانیں گے. ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ میرے امام کا مذہب یعنی میرے امام کا عمل یہ ہے, دوسرے ائمہ کا عمل اس پہ ہے, یہ غلط ہے, میرا امام صحیح ہے. ہم یہ نہیں کہتے, ہم بے ادب نہیں ہیں. پھر اس کا ایزی طریقے سے, آسان طریقے سے ہم اس کو سمجھیں گے کیسا؟ دیکھیے, اللہ کو منظور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن جن اداؤں سے اللہ کی عبادت کی ہے، جن اداؤں سے اللہ کی عبادت رسول اللہ نے کی ہے، ان اداؤں کو صبح قیامت تک باقی رکھنا منظور تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 4 ائمہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے ان اعمال کو 4 ائمہ میں تقسیم کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو عبادت کے تھے وہ 4 ائمہ کے پاس موجود ہیں، اور دنیا میں بیک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اہل حدیث سے ہمارا اختلاف کیا ہے؟ اہل حدیث سے جہاں پر اعمال میں اختلاف ہے، وہیں پر عقیدے میں اختلاف ہے۔ سب سے پہلے عقائد میں اختلاف ہے۔ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ بہت ساری بات ہو چکی ہے، کسی موقع سے ہم بولیں گے۔ ہم بولنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے۔ آفتاب خطابت کی صدارت میں ہم ہیں، اور ہم بحر العلوم کے ماننے والے ہیں، ہم بحر العلوم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ بحر العلوم سے علم ملا، ارے وہ علم جو بحر العلوم لاسٹ میں بتایا آپ کو ایک بات، مگر آپ لوگ دھیان نہیں دیے۔ اگر دھیان دیتے تو بہت کچھ اچھلتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ آخری بادشاہ وقت کے ساتھ بحر العلوم جب بات کیے تو وہ شاہی یعنی بادشاہ سے بات کرنے کے لیے کپڑوں کا اسٹینڈرڈ بھی ہوتا تھا۔ یہ عام کپڑے پہن کے بادشاہ سے بات کرنے جانے کا نہیں رہتا تھا۔ جیسا آج ہم کسی سے ملنے جا رہے ہیں تو ان کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے جیسا ہم کپڑے پہن کے جاتے نا، جیسا پولیس آفیسر سے سول ڈریس میں انہوں ڈیوٹی کرتے ہوں گے، لیکن جب کبھی بڑے آفیسر کے نے جانا ہے تو ڈریس میں جانا پڑتا، یونیفارم میں۔ تو بلا تشبیہ بلا مثال بحر العلوم جب آخری جو بادشاہ تھے حیدرآباد کے عثمان علی پاشا، ان سے ملنے جب گئے تو شاہی لباس کا جو ادب تھا وہ لباس پہن کے گئے، اور تلوار لگا کے جانا پڑتا تھا، ہتھیار لگا کے۔ اور بحر العلوم کے پاس جو عید ملنے پوترے آتے تھے، بیٹے آتے تھے، نواسے آتے تھے، عید ملنے کے بعد بحر العلوم پوچھتے تھے ہتھیار کہاں ہیں، تو چھوٹا سا چاقو کچھ بھی نکال کے بتاتے تھے، دادا جان ہم ہتھیار لگا کے ہیں بول کے۔ تو بحر العلوم جب بات کیے تو اس کو چیلنج کیسا کرے، کیونکہ انہیں رافضی مائل ہو گیا تھا بادشاہ آخری وقت میں، تو تلوار کو ایسے رکھ کے بات کرنا پڑتا تھا۔ بحر العلوم کیا کیے، اس کے سامنے تلوار کو زمین پہ ٹھوک دیے، ٹھوک کے ہاتھ یوں رکھ کے بات کیے۔ یہ بحر العلوم کی شان ولایت تھی، یہ بات ثابت تھی۔ اگر تم اپنے عقیدے سے نہیں پھرے تو تمہاری حکومت جانے والی ہے، کیونکہ عبد القدیر نے آج تلوار کو زمین میں ٹھوک دیا ہے۔ جو تلوار ہوا میں لہرا کر سلطنت کو بچائے رکھی تھی، وہ تلوار کو وقت کا ولی بحر العلوم نے زمین میں ٹھوک کے جب بادشاہ سے بات کی، اور بادشاہ نے نہیں مانا، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد اس کی حکومت چلی گئی۔ تو حاضرین محترم، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ ہم اہل حدیث کے بارے میں، ان کی بدعقیدگیوں کے بارے میں جہاں ہم یہاں بولتے ہیں، خانقاہ میں بولتے ہیں، ہم نے چورستوں پہ بھی بولا ہے، بڑے جلسوں میں بھی بولا ہے، اور جب ہم نے ملڑ کی تعلیم پلے گراؤنڈ میں جب ہم نے جلسوں کی شروعات کی تو سب سے پہلے بدعقیدوں کو للکارا ہم نے یہ بتایا ہے، یہ دعوت دی ہے کہ جتنے تبلیغی جماعت ہیں ان کے عقیدے خراب ہیں، آؤ عقیدوں کو درست کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ یہ جتنے رافضی ہیں، جتنے شیعہ ہیں، جتنے یہ اہل حدیث ہیں، ان کے عقائد خراب ہیں، آؤ قرآن اور حدیث کی سنت میں اپنے عقائدوں کو درست کرتے ہیں۔ ہم نے یہ دعوت دی ہے۔ آج موقع نہیں ہے مزید بات کرنے کا، کیونکہ آفتاب خطابت کا بصیرت افروز خطاب بھی ہم کو سننا ہے۔ اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں اہل سنت والجماعت پر زندگی میں بھی قائم رکھ، مرنے کے بعد بھی ہمارا شمار اہل سنت والجماعت میں رکھ، اس لیے کہ روز قیامت اللہ کے رسول نے فرمایا یوم تبیض وجوہ، بے شک روز قیامت وہ چہرے روشن ہوں گے جو اہل سنت والجماعت کے پیروکار ہوں گے۔ اور اے اللہ آپ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے، مرنے سے پہلے زباں پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔